حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، صدائے اتحاد کے ذمہ داران، دانشوران ملت قوم، بہت ہی اہم عنوان پر بہت دیر سے گفتگو ہو رہی تھی۔ صدائے اتحاد نے ملک کے موجودہ حالات بلکہ دنیا بھر کے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک اہم عنوان پر پیش رفت کی ہے، اور وہ ہے سیاسی حالات اور اس میں سیاسی بیداری۔ اس عنوان پر آپ حضرات نے شرکت فرمائی اور اپنے قیمتی مشوروں سے، تدابیر سے آپ حضرات نے حصہ لیا، اور انشاءاللہ وہ سب نوٹ کیے جا رہے ہیں اور ان مشوروں پر عمل کی کوشش کی جائے گی۔ سارے مشورے اہم تھے، بہت اہم، بہت ضروری۔ موجودہ حالات کیا ہیں؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو سب کے سامنے آشکارا ہے، بار بار اس کے مذاکرے کی اور ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ انتہائی مشکلات کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، مصائب کا دور ہے، حالات روز بروز ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان حالات کو انگیز کرنے اور اس سلسلے میں مدافعت کرنے کے لیے کیا تدبیریں، کیا کوششیں ہوں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس لیے کہ سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ تمام کے تمام انبیاء جو گزرے وہی بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی کو اللہ ان کی جگہ مقرر کر دیتے تھے، لیکن میں ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے،
اور وہ جانشین حضرات علماء کرام ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں. لہذا مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو نہیں، لیکن آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے جانشین ہیں، آپ کے وارثین ہیں، اور ان وارثین میں حضرات انبیاء، حضرات علماء کرام یہ سب سے اول نمبر پر ہیں، بلکہ وہی اصل میں سچے وارث اور حقیقی وارث حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہیں. لہذا جو کام انبیاء کرام علیہم السلام کرتے تھے وہ سارے کام ان حضرات کی ذمہ داری ہے. صدر صدائے اتحاد کرناٹک حضرت احدث مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، دیگر علماء کرام، عامدین شہر، سب سے پہلے میں اس موقع پر صدائے اتحاد والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا بہترین پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے لیے جو کام کاج آپ سے اللہ لے رہے ہیں قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العزت آپ اور تمام حضرات کی نصرت فرمائے. 2 دن پہلے ہمارے جناب عثمان شریف صاحب کے گھر میں آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے علماء کرام کی جو تعداد تھی وہ آج کی تعداد سے زیادہ تھی. جیسا کہ ہمارے مجاہد علی بابا صاحب نے کہا کہ جو وقت ہم نے طے کیا ہے اس وقت میں اکثر علماء کرام نہیں آ سکے. میں اس بات کی اطلاع اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ جب تعداد کم ہو جاتی ہے تو دیکھنے والے، بیٹھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام کاج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تعداد نہیں بڑھی ہے، لوگ نہیں آئے. ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ صاحب کی نگرانی میں. اصل جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ علماء کرام کو اس اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، 1-2 مشورے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اس کو نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ علاقے میں جو علماء کرام کام کر رہے ہیں آپ ان کو جانچ لیں کہ کس عالم دین سے سیاسی کام ہو سکتا ہے، کس عالم دین کے اندر سیاسی بیداری ہے، کس کے تعلقات اچھے ہیں، بولنے کا سلیقہ، کام کرنے کا سلیقہ کس کے پاس ہوتا ہے، اس کا آپ انتخاب کریں، اس کی نشاندہی کریں. نشاندہی کرنے کے بعد ہمارے ملک میں مجھے ایسا یاد آ رہا ہے ایک جماعت ایسی ہے جو سیاسی تربیت دینے کے لیے تیار کی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ صاحب اس پر توجہ کریں گے تو ایسے علماء کو سیاسی تربیت کی جائے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے اور کچھ بیان کر کر چلے گئے، یہ کام سیاست میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. پہلے ہم لوگوں کو سیاسی تربیت لینے کی ضرورت ہے. جب علاقے میں کسی عالم دین کو، وہاں کے امام صاحب یا کسی کو بھی سیاسی تربیت مل جائے تو وہاں جو دیگر علماء ہیں وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان علماء کرام کو لے کر کے سیاسی اعتبار سے علاقے وار کام کریں. یہ گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں. مثال جو بھی رہتا ہے، لیکن اگر وہ گیرو ڈال کے چلا جاتا ہے اس کے سامنے ساری ان کی قوم جھک جاتی ہے. ہمارے یہاں جس کا اللہ، رسول، قرآن، صحابہ کے نقش قدم، اولیاء کے نقش قدم سب موجود ہیں، لیکن ہم ان کے سے آگے جاتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری. تو کچھ دن پہلے کی میٹنگ میں میں نے ملی کونسل اور محاذ کا نام اس لیے لیا تھا کہ یہ تنظیمیں تھی، ان کا کام تھا یہ پہلے سے نظر رکھتے ہماری ملکیت کتنی ہے، ہماری قوم کو ہم کس قدر آگے لے کر جا سکتے ہیں، علماء کو کس قدر ہم ان کے مقام دلا سکتے ہیں. یہ ساری فکریں ہونی چاہیے تھی. اور محاذ کا اس لیے میں نے نام لیا تھا تاکہ وہ ووٹ دلواتے ہیں قوم سے، لیکن واپس قوم کو وہاں سے کچھ نہیں کرواتے. جب آپ کروا نہیں سکتے تو دلوانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ہم نے ان کا نام لیا تھا. آگے جو ہے ساری تنظیموں کو ہم نے دیکھ چکے. یہاں پر مہدی جماعت ہے، اہل حدیث جماعت ہے، شیعہ جماعت ہے، سب ہے، لیکن ان کو علماء نہیں ہے، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. صدائے اتحاد کی تمام گلدستہ ہے. اب ہمارے یہاں اہل سنت کی جماعت ساری چیز موجود ہے ہمارے. تو یہ جو ہماری جو بات پہلے پہنچانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کسی سیاستدان کے پاس مت جائیے.
اب ہاتھ سب کے سامنے ہے، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تائید کرنے والے بھی اسی سب میں شامل ہیں، چاہے وہ مسلم رہنما ہو، چاہے مسلم لیڈر ہو، چاہے مسلم لوکل عوام ہو۔ جو بچے نبی پاک کی محبت میں گئے آج تک ان کے گھر برباد ہیں، آج بھی کئی بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسہار حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ہمارے علماء کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے حضرت، آپ خاموش رہیے، قانون الگ ہے۔ اس طرح سے سیاسی لیڈر بول کر کے ہمارے علماء کو کمزور کرتے ہیں، ایسا نہ ہو اس لیے صدا اتحاد آگے آئی ہے، تاکہ علماء کو ان کے اندر جو ہمت افزائی کرے، ان کے لیے صحیح باتوں کے سامنے رکھے تاکہ وہ عوام تک پہنچائیں۔ اور ہر ایک علاقے کا ایک MLA ہوتا ہے، اور اس MLA کے اندر جتنے مساجد آتے ہیں ان مساجدوں کے ذمہ دار اور علماء کرام بیٹھ کے طے کریں گے کہ ہم کس کو کامیاب کریں اور کس کو نہ کریں، اور اس علاقے کا کوئی بھی ذمہ دار ہو یا عالم ہو وہ جا کر کے الگ سے بات نہیں کرے گا۔ جو بھی آگے جانا ہے سیاست میں اس کو آگے آ کر کے بات کرنا ہے، جو بھی انسانیت کے لیے کام کرے اس کو آپ اپنے اپنے علاقے سے تائید کر سکتے ہیں، اسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی پارٹی سے مطلب نہیں۔ آج تک جو بھی سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کو استعمال کیے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیجیے، چاہے مسلموں کے نام سے بھی آئے تو بھی نقصان، اور غیر مسلموں کے نام سے جائیں تو بھی نقصان۔ اس لیے ہمیں اپنی حکمت کو اپنانا ہے اور ہمیں اپنی بات سامنے رکھ کر کے کام بنوانا ہے۔ اس لیے سیاسی بیداری کا نام دیا گیا ہے۔ صدا اتحاد 2010 میں اسی لیے قائم کیا، آنے والا وقت بہت برا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے عقائد کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہوئے ملی مسائل کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تو ہم لوگ آ بھی گئے انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے۔ جدی اب کچھ وقت ہے، اس کے بعد ہم تمام ریاست میں تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ کمیٹی قائم کر چکے ہیں، قائم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تمام مذہب کے لوگوں کو لے کر کرتے ہیں صدا اتحاد کا کام، لیکن علماء کی ذمہ داری جو ہے برائے مہربانی آپ ایک آواز دیجیے، اپنے اپنے حلقے سے جو بھی MLA کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کونسلر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ علاقے کے علماء اور ذمہ دار طے کریں گے، نہ کہ کوئی لوکل لیڈر طے کرے گا، نہ ہی کوئی پارٹی کا جو ان کا بڑا طے کرے گا، اور نہ کسی کینڈر میں ہمارے علماء جائیں گے۔ یہی سیاسی بیداری تھی، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ انشاءاللہ آگے ہمارے صدر صاحب جو ہے وہ رکھیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کریں۔ اس سلسلے میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہو۔ سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے۔ اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے، اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری۔ صدا اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے اور مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا۔ یہ صدا اتحاد کا ایک پیغام ہے، اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی۔
نہیں، اس وقت جو بیداری کی بات ہو رہی ہے وہ علماء کے درمیان میں بیداری کی بات ہے کہ چونکہ آج عام طور پر خود ملت اسلامیہ نے بھی علماء کو بالکل کنارے رکھ دیا ہے، حالانکہ یہی وہ طبقہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیاست کی روشنی میں صحیح رخ امت کو دکھا سکتی ہے۔ اور ایک طویل تاریخ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ علماء نے جب بھی کام کیا تو صحیح رخ پر کام کیا گیا۔ خود ہندوستان کے حالات بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے عالمی حالات بھی بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر علماء کے درمیان میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے اور پھر ان کو سامنے لایا جائے، اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم خود عملی طور پر کام کرے، عملی طور پر دوسرا بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی روشنی میں کام کرنا۔ اگر اس طرح کام کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ صحیح رخ پر کام ہوگا، مفاد نہیں ہوگا، اپنا ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہوگا، ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے تیار ہوں گے۔ ہمارے زیر غور نہیں ہے، جب حالات سامنے آئیں گے اور سیاسی طور پر غور و فکر کے بعد نتائج سامنے آئیں گے تو اس میں جو بھی چاہے تو جو ہے غور و فکر کیا جا سکے گا۔ تو کچھ تو پلان رہے گا نا، یہ پارٹی کو ہم لوگ نہیں، اس وقت ایسا کوئی پروگرام نہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف یہ ہے ملت کا مفاد کس میں ہے۔ کیا علماء اکرام ایکٹیو پولیٹکس میں حصے داری لیں گے؟ بے شک لے سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو میں نے عملی کہا تھا، عملی کا مطلب وہی ہے ایکٹیو۔ تو ہمارے ذہن میں ایسا ہی ہے کہ جو مفاد کے لیے، ہماری ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ پارٹی کی کوئی یعنی بات کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے جو کھڑے ہوں گے ان کے لیے ہم کام کرنے تیار ہیں، ان کے لیے ساتھ دینے تیار ہیں۔ حالت حاضرہ اور سیاسی بیداری، اس کام کو جو ہے پچھلے 2 جلسے ہم نے منعقد کیا، اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ آج صدائے اتحاد کرناٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے یہاں خلیل الرحمان مدنی صاحب اہل حدیث جماعت سے اور مہدوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حنیف صاحب ہیں، بھورا جماعت کے نائب صدر کی حیثیت سے عباس علی بھورا ہیں، اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے اعجاز علی جوہری صاحب سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آ سکے، یہ لوگ افسوس جتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہے کہ آنے کے لیے۔ اب رہا پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی صدائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام کرے گی۔ اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں، وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ طے ہوگا۔ اب جو پیغام جو ہے صدائے اتحاد کا اس لیے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں وہ کچھ وجہ سے اتنا آگے نہیں جا سکی، اس وجہ سے ہم صدائے اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پہ یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، یہ بات انہوں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ RSS فنڈنگ کر رہی ہے، کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم پہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کے ایجنٹ ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں۔ اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں۔ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں۔ یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے۔ باقی صدر محترم سے آپ باتوں کو
ले लीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पूरे स्टेट को पता है कि सदाए इत्तेहाद के तकरीबन 10-12 साल से काम चलते आ रहे हैं और सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है जिसमें तमाम मखतब फ़िक्र के लीडर्स हैं, इसमें शामिल हैं और थे, और यहाँ तक कि हमारे अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब इसमें मौजूद थे, मुफ्ती शमशुल हक साहब थे, और इसी तरह से जनाब सैयद ज़मीर पाशा साहब थे, और मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब भी इसमें मौजूद थे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के बाद मैं भी सदाए इत्तेहाद का एक हिस्सा जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह आवाम और इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस मौके पर सदाए इत्तेहाद का फ़ोकस रहा है हालात हाजिरा पर, जो स्टेट में कंडीशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, और सियासी बेदारी के लिए, ख़ुसूसी तौर पर उलमा में सियासी बेदारी के लिए एक सदाए इत्तेहाद की कोशिश चलती आ रही है। और इससे पहले भी कई दूसरे भी नशिस्तें हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद ये चौथी नशिस्त है जिसमें इस एरिया में सदाए इत्तेहाद की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई है।